بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا بھی بچوں، آج ہم نے سورۃ الرعد پڑھنی ہے۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمیں جو یہ اردو لکھی ہوتی ہے اس کو ضرور تفصیل سے پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا مین جو پیپر ہے وہ ان ساری چیزوں میں سے آتا ہے۔ شارٹ کویسچن آتے ہیں، لانگ آتے ہیں، پھر ہمارے ایم سی کیوز بنتے ہیں، اور ایکسرسائز کے علاوہ چیزیں بھی پیپر میں آ سکتی ہیں۔ تو اس لیے اس اردو والی چیز کو پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ باقی تو ساری آیات ہیں، اور آیات میں سے چند آیات کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، تو باقی یہی مین مٹیریل ہے۔ تو اس کو ضرور سنا کریں، کیونکہ اس کی ریڈنگ جتنی زیادہ ہوگی اتنا آپ کے مائنڈ میں چیزیں بیٹھیں گی۔ اس کو ایکسپلین کیا کریں ساتھ۔ تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تعارف ہے۔ سورۃ الرعد قرآن مجید کی 13ویں سورت ہے، تو 13ویں سورت یاد رکھنی ہے، اور یہ 13ویں پارے میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پارہ نمبر بھی 13 ہے۔ اس میں 6 رکوع اور 43 آیات ہیں، 43 آیات ہیں۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ ہے، تو وہاں پہ یہ نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الرعد کا نام ان کی آیت نمبر 13 سے ماخوذ ہے۔ 13ویں آیت کے اندر جو ہے وہ یہ لفظ آ رہا ہوگا رعد، تو رعد سے مراد بادلوں کی گرج ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ رعد کیا ہوتی ہے، بادلوں کی گرج ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتی ہے اور اللہ کی عبادت کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا اچھا خاصا یہ خوف ہے جو بادلوں کی گن گرج ہے۔ پھر مرکزی موضوع ہے۔ مرکزی موضوع مین پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بیسک چیز ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس چیز پہ قادر ہیں، اور ظاہر ہے ہر چیز پہ ہی قادر ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں۔ پھر کامل علم ہے، یعنی کہ جو مکمل، کامل ہوتا ہے مکمل ہونا، تو مکمل کمپلیٹ نالج کسی چیز کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور رسالت کے تقاضے کہ جو رسول بنائے جاتے ہیں انہوں نے کیا کام کرنے ہوتے ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ 3 پوائنٹ جو ہیں یہ مرکزی موضوع میں شامل ہے۔ آگے جو بنیادی مضامین ایک قسم کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہوتی ہے کہ کیا مین پوائنٹس جو ہیں وہ سمجھائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، تھوڑا سا اس کو لینتھی ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ سورہ رعد کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، جیسے ہم نے اوپر بات کی کہ پہلا پوائنٹ قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا۔ اب دیکھیں نا، آسمان، ویسے تو آج کل جو سائنس ہے وہ کہتی ہے آسمان کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ آسمان سے مراد یہ لے سکتے ہیں کہ پوری جو ہماری کائنات بنی ہوئی ہے، زمین کے باہر نکل کے دیکھیں تو چاند ہے، سورج ہے، مریخ ہے، پھر گلیکسیز ہیں پوری، تو اس میں یہ سارے دیکھیں ایسے ہوا کے اندر معلق ہوئے ہیں۔ زمین کو کہاں سے کوئی ستون لگا ہوا ہے؟ کوئی نہیں لگا ہوا۔ یہ گریوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے گریوٹی ایک پاور بنا دی ہے، اس کی وجہ سے ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ہوا میں معلق ہیں ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بغیر ستونوں کے کھڑی ہوئی ہیں۔ تو آسمانوں کا مطلب یہی ہے کہ جتنی کائنات ہے، جتنے اس میں گلیکسیز ہیں، ساری کی ساری کہکشائیں، ٹھیک ہے، تو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا۔ اتنا بڑا نظام امیجن نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی چیزیں ہیں۔ اوکے، سورج اور چاند انسان کے لیے مسخر کر دیے۔ مسخر ہوتا ہے کہ انسان کے کنٹرول میں کر دیے، کیونکہ انسان ان سے کام لے سکتے ہیں۔ آپ سورج سے دیکھیں نا، سولر پینلز ہم نے بنا لیے، اس کی انرجی کو ہم استعمال کرتے ہیں، تو چاند کے اوپر بھی جایا جا سکتا ہے اور اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ زمین کو بچھونا بنایا، زمین کے اوپر ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی، ٹھیک ہے، اس کو بچھونا ہے، اس پہ گھاس کے میدان ہیں، اس پہ ہم اپنے گھر بنا رہے ہیں، تو ہمارے لیے بچھونا ہے۔ اس کے اندر پہاڑوں اور نہروں کا حسین امتزاج ہے، بالکل پہاڑ بنائے ہوئے، نہریں ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ ہر چیز کا جوڑا بنایا، ہر چیز کو پیئرز میں بنایا ہے۔ ایک ہی زمین اور ایک ہی طرح کے پانی کے باوجود ہر درخت کا پھل، ذائقہ اور تاثیر جدا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم ذرا دیکھتے ہیں کہیں، اب آج کل آموں کا سیزن ہے، سیب ہیں، ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، تو ہر چیز کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہے۔ انسانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ اس میں غور و فکر کریں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بڑی دفعہ کہی ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کی یہی پرابلم ہے، ہم غور و فکر ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اور غور و فکر کون لوگ کر رہے ہیں؟ مغرب والے لوگ جو ہیں، امریکہ کے ہو گئے، دوسرے ہو گئے، اور اسی لیے وہ دنیا کے لحاظ سے کتنا آگے نکل گئے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا بھی بیان ہے۔ اب علم کی طرف آگے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ ہر غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ غیب وہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا،
ٹھیک ہے، اب موت کے بعد کیا ہونا ہے وہ غیب ہے، ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. قبر میں کیا ہونا ہے ابھی ہمیں ویسے تو بتایا گیا ہے کہ یہ ہونا ہے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہوا نا، تو ہم سے دور ہے. جن چیزوں کا نالج ہی نہیں ہے، اتنا سارا نالج اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہوا ہے تو ان کا ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ غیب ہے ہمارے لیے. اور حاضر کو جو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں چیز، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تم کوئی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، سب کچھ اس کے علم میں ہے. بالکل ٹھیک ہے، میرے دل میں بھی جو بات آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے آگے اور پیچھے پہرے دار مقرر کر دیے ہیں. فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. ان فرشتوں کو معاقباتن کہا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں. کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے، اور یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے. سورۃ الرعد میں صاحب ایمان اور صاحب بصیرت لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کو پتہ ہے، نالج ہے چیزوں کا، ٹھیک ہے، صحیح باتوں کا. پازیٹیو لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کی صفات بیان کی گئی ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ لوگ، اور ہمیں بھی ظاہر ہے کہ ان طرح کا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو باتیں بتا رہے ہیں اس پہ وہ اس کو اپنے حاصل کر لیتے ہیں، اپنے اندر لے آتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ باتیں صحیح ہیں. وعدہ پورا کرتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، سب پہ جو ہے وہ رحم کرنا، ٹھیک ہے، نرمی کا سلوک رکھنا. خوف الہی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور آخرت کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں. تو صبر کرتے ہوئے، یعنی کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس پہ صبر کرتے ہوئے رضائے الہی کے طالب رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے کہ بھائی جیسے اللہ تعالیٰ راضی ہیں ہم اس میں اوکے ہے. نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پراپر. انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور نیکی کی اتباع کرتے ہیں، نیکی کو پھیلاتے ہیں، نیکی پہ ایک عمل کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے آخرت کا دن باعث راحت اور سکون ہوگا. ان لوگوں کے لیے عدن یعنی جنت کے باغات ہیں، اور ان کو جنت میں فرشتوں کی طرف سے سلامی پیش کی جائے گی. یعنی فرشتے بھی ایکنالج کریں گے کہ بھائی دیکھیں کتنے کمال کے لوگ آئے ہیں یہ ہمارے پاس. اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا سکون اور چین ہے. یعنی کہ ہمیں اگر کہیں ریسٹ نہیں مل رہا، ہمیں سکون نہیں مل رہا، چین نہیں آ رہا، بے چینی ہے، تو ہمیں کہاں مل سکتی ہے؟ قرآن مجید کو پڑھ کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے. سورہ رعد کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، یعنی کہ ان کو برا بلا کہا گیا، بتایا گیا کہ بھئی نہیں آپ تو نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور جھٹلانے والوں کا انجام بہت برا ہوا. ظاہر ہے جن قوموں نے جھٹلایا اپنے نبیوں کو، یہ پچھلی میں ہم نے اس میں پڑھا تھا صورت میں کہ وہ پھر بہت برا انجام ہوا تھا ان کا، ٹھیک ہے، عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیں گے، ان کو بتا دیں ان لوگوں کو، کافروں کو، دوسروں کو، کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. کیونکہ یہ بیسک پوائنٹ ہوتا ہے جب انسان ایک مسلمان ہوتا ہے کہ ایک اللہ کو ماننا اور اس کے ساتھ کسی اور کو نہ شریک ٹھہرانا. میں اسی کو پکارتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ لنک ہے میرا. قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے، آپ خاتم النبیین اس کی ہی عبادت کریں. مشرکین کے عمومی اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے، کیونکہ مشرکین جو ہیں، جو کافر لوگ تھے، وہ بہت سارے اعتراضات کرتے تھے، تو ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ شادیاں کرتے تھے اور صاحب اولاد تھے. یعنی کہ یہ ایک بیسک چیز تھی. وہ ایک کرسچنز کے اندر تھا کہ وہ آپ راہب بن جائیں، اور جو ایک اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے وہ تو دنیا کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، وہ بالکل الگ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ تمام نبی عبادت شادیاں کرتے تھے، اور وہ ان کی اولادیں بھی ہوتی تھیں، یعنی دنیا داری کے کام وہ کرتے تھے. یہ ساری باتیں علم الہی میں محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں. اور لوح محفوظ ایک بڑی سی کوئی کتاب کہہ لیں وہ ہے، اور بڑی پکی کتاب ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. وہ کس حالت میں ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جیسے کمپیوٹر چپ، آج کل ہم کمپیوٹر چپ کے اندر کتنی ساری چیزیں سٹور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ میں بھی اس طرح کی شکل ہو یا کوئی اور شکل ہو، تو جیسے بھی ہو، لیکن بہرحال وہ ایک چیز ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مین چیزیں جو ہیں وہ سٹور کی ہوئی ہیں. اور لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اس کو رہنے دیتا ہے، پکا کر دیتا ہے اس کو، اور جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، یعنی مٹا بھی سکتا ہے.
محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین سے پہلے بھی منکرین حق نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ مکر و فریب کیا، یعنی کہ جھوٹ بولنا، فریب کرنا، دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر واضح کر دیں کہ تمام تدابیر، تمام یہ بھی جو کام آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور کفار عنقریب اپنے برے انجام کو جان لیں گے۔ تو یہ تو ہوگی اس کی ساری ریڈنگ۔ آگے دعائیں، 2 دعائیں ہیں، یہ بھی ضرور دیکھ لیں۔ تو پہلی دعا ہے بے بسی کے وقت کی دعا۔ آپ پھنسے ہوئے کہیں اور آپ سے کنٹرول میں چیز نکل رہی ہے اور دوسرا کوئی ظالم آپ کے اوپر آ گیا ہے، تو آپ نے پھر یہ دعا ہے، انی مغلوب فانتصر، بے شک میں مغلوب ہوں بس تو ہی بدلہ لے۔ مغلوب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے انڈر آ گئے ہیں، کوئی جیسے بڑا پاورفل بندہ ہے اور اس نے آپ کو پکڑ لیا ہے اور آپ پر ظلم کر رہا ہے، تو آپ مغلوب ہو گئے ہیں۔ ظالموں سے نجات کی دعا بھی ہے، ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں۔ اس میں پہلے ایم سی کیوز ہیں۔ پہلا ایم سی کیو ہے مواقبات، ان کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی ہے پیچھے آنے والے، ان فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے جو ہماری حفاظت کے لیے ہمارے پیچھے آتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ منکرین حق نے ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مکر و فریب کا، کیونکہ وہ مکر و فریب کرتے تھے۔ رعد سے مراد کیا ہے؟ تو وہ بادلوں کی گھن گرج ہے۔ اور سورہ رعد کے آغاز میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، کیونکہ پہلا پوائنٹ یہی ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ مختصر سوال ہیں اور ایک اس کا یہ جو لانگ کویسچن ہے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اور ان کے ہم جو ہے وہ میننگ، ان کا آنسرز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے۔ تو پہلا کویسچن ہے رات سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں دیکھیں یہ لکھا ہوا تھا، رات سے مراد بادلوں کی گھن گرج ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، کیونکہ ویسے تو یہاں تک ہی آنسر بنتا ہے لیکن بہت چھوٹا ہو جائے گا نا، تو آپ اس کو سارا کریں، جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہیں اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا میرے خیال میں انف ہونا چاہیے۔ کویسچن نمبر 2 انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ جی اس میں کتنے رکوع اور کتنے جو ہیں وہ آیات ہیں؟ تو وہ یہ والا چھوٹا سا سوال، یہ بھی آپ اس کو تھوڑا لینتھی کرنا چاہتے شروع سے لے لیں کہ اس میں 6 رکوع اور 43 آیات ہیں۔ کویسچن نمبر 3 یہی ہے کہ مرکزی موضوع انہوں نے پوچھا ہے۔ مرکزی موضوع کا سوال ہر جگہ آ جاتا ہے تو اس کو لازمی تیار کیا کریں۔ تو اس سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، کامل علم اور رسالت کے تقاضوں کا بیان ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹ ہم نے مرکزی موضوع میں بتانے ہیں۔ کویسچن نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ کویسچن نمبر 4 یہ ہے، تو یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ 2 آپ نے پوائنٹ بتانے ہیں کہ جو صاحب ایمان لوگ ہوتے ہیں ان کی خصوصیات کے۔ تو یہ یہاں سے لے کے ادھر تک ہم کریں گے کہ ان میں کیا کرتے ہیں وہ لوگ، کہ وہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تو 3 لکھ لیں، 2 کے بجائے 3 لکھ لیں، تو یہ میرے خیال میں یہاں تک اوکے ہے۔ پھر کویسچن نمبر 5 بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو وہ یہاں سے ہے، یہاں سے لے کے تو ادھر تک آ جائیں، میرے خیال میں کافی ہے۔ 2 باتیں انہوں نے پوچھی ہوئی ہیں تو ہم یہ 2 باتیں یہاں تک جو ہے وہ کہہ دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اور جو لانگ کویسچن ہے کہ یہ جو بنیادی مضامین ہے اس پہ نوٹ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ تو بنیادی مضامین آپ کو پتہ ہے یہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور یہ یہاں اینڈ تک جا رہے ہیں ادھر تک، تو یہ آپ نے سارا ہی ریڈی کرنا ہے۔ لیکن مین پوائنٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جتنے پیراگراف بنے ہوئے ہیں نا، ہر پیراگراف کو آپ کے آنسر میں ضرور آنا چاہیے۔ تو جیسے پہلا پیراگراف ہے تو 3 لائنیں ہیں، اوکے ہے، دوسرے میں بھی 3 لائنیں ہیں، اوکے ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں یہ جو کویسچن نمبر 4 والا ہے یہ لینتھی ہے، تو آپ اس کو بجائے سارا کرنے کے آدھا کر لیں، چند لائنیں کر لیں، اس کی شروع کی 3-4 لائنیں کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو چھوڑنا ہے تو پھر وہ جو بڑے پیراگراف ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا کم کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر پیراگراف کا جو مٹیریل ہے ضرور آپ کے لانگ کویسچن میں ہونا چاہیے۔ چلیں جی، یہ ہمارا چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ۔ نیکسٹ انشاءاللہ اگلا کریں گے۔ اوکے، پھر اللہ حافظ۔